سے گستاخی ہو گئی, غلطی ہو گئی, غیر دانستہ طور پہ, میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی. میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں اور اپیل کہ آپ لوگ اس کی مجھے معاف کر دیں. دل میں بیٹھ گئے تھے, دل میں دل چیر لیا تھا تم نے اس کا جس نے کلمہ پڑھا تھا. نہیں رکے دیکھیں, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز, میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اف وی گو انٹو دی ڈیٹیلز, ٹرسٹ یو می, یو بیسٹ ہیو me on your side of the advocacy. If I am on the other side of the advocacy, I am a very dangerous man in that sense. بھائی اس کو اگر آپ کہیں گے تو میں ایڈٹ میں ڈیلیٹ کر دوں گا, لیکن آپ کا جو پوری کانورسیشن جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ فائنلی آپ کی جو ٹلٹ ہے وہ اسی طرف ہے کہ غلطی نہیں. کوئک میسج بفور دا ویڈیو. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ جس نے بھی اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے سپورٹ کرنے کے لیے. جس نے نہیں کیا ان کا بھی بہت شکریہ. سبسکرائب کر لیں تو اچھی بات ہے, بٹ اگر آپ جینوئنلی اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی انٹرسٹنگ بلاگز, کانورسیشنز اور پوڈ کاسٹ سنتے رہنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ٹاپ پہ ایک لنک ہے, اس کو پلیز چیک آؤٹ کریں اور کھل کے سپورٹ کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم اس چینل کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں اور اسی طرح کی کانورسیشنز اور ڈسکورس کو ہم اور مزید آگے بڑھائیں. تھینک یو سو مچ ان ایڈوانس. اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. السلام علیکم ایوری ون. آج میں موجود ہوں ذریعہ ہاشمی صاحب کے ساتھ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اریسٹ کے متعلق ابھی تک میری نظر سے ایٹ لیسٹ نہیں گزرا. ذریعہ بھائی کلیریفائی کر دے گا اگر ذریعہ بھائی کا کوئی آفیشیل اس کے اوپر کوئی بیان یا ٹیک آ چکا ہے. لیکن ہمارا اسینشلی کوشش یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے اس کو تھوڑا سا ڈیپر ڈائیو کریں اس ٹاپک کے اندر اور تھوڑا سا بہتر طریقے سے اس کی انز اینڈ آؤٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں. شروع کرتے ہیں ہم کانورسیشن کو. جی السلام علیکم ذریعہ صاحب, کیسے سر؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تو بھائی سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ڈائریکٹلی ڈسکشن میں انٹر ہو جائیں. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر میں نے آپ کا ابھی تک کوئی ٹیک نہیں دیکھا, کوئی آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پورے معاملے کے اوپر ابھی تک نہیں آیا. تو میں یہ چاہتا ہوں پہلے تو میں آپ کا جو را پوائنٹ آف ویو ہے وداؤٹ اینی کوسچنز فرام مائی اینڈ وہ پہلے بتائیں کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سچویشن. میں نے اصل میں باسط بھائی اسی لیے ابھی تک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کیونکہ میں اس ساری سچویشن کو ذرا مختلف طرح سے دیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جس سٹینڈ پوائنٹ سے میں اس سارے معاملے کو دیکھتا ہوں اس سٹینڈ پوائنٹ سے کوئی رائے مرتب کرنا اور پھر اس کو ایک سٹیٹمنٹ کے انداز سے ڈیلیور کرنا ابھی مناسب ہی نہیں ہے شاید, کیونکہ میں جہاں سے اس ساری سچویشن کو دیکھتا ہوں وہ میری کچھ ٹریننگ کچھ ایسی ہے, اپنے برین کی ٹیوننگ کچھ ایسی ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پہلے اس کی گہرائی میں جایا جائے, دیکھا جائے کہ وہ معاملہ کیا ہے, اس کا سیاق و سباق کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اور پھر اس معاملے سے ہٹ کے اس کا ایبسٹریکٹ ویو کیا ہے, اس کے افیکٹیوز کون ہیں, اس میں ڈائریکٹلی پسماندگان کون ہیں, اور پھر اس میں ملوث جو پارٹیاں ہیں, جو بھی فریقین دونوں طرف یا مختلف اطراف سے اس معاملے میں اپنے سٹیکس رکھتے ہیں. فریقین سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق استوار کرتے ہیں اس پورے معاملے سے, تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے محرکات کیا ہیں, یہ کیوں سارا کچھ سامنے آیا, اور پھر اگر جو پاسبلٹیز سامنے آتی ہیں اس پاسبلٹیز میں سے کوئی سینیریو اے بی اور سی ڈسکس کیا جائے تو اس کی امیڈیٹ امپلیمنٹیشن کیا ہو سکتی ہے, کیا ممکن ہے قانونی طور پہ اور اسٹیٹ کی طرف سے, اور کیا اس کے آفٹر میتھ ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس کے, اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جب آپ سوچتے ہیں تو میرے اندازے میں تو کافی وقت چاہیے ہوتا ہے آپ کو, اور بہت سے ایسے نقطہ ہائے نظر چاہیے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ویو پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں, تاکہ کہیں پہ آپ کی کسی بات سے یہ تاثر نہ آئے کہ آپ نے مایوپکلی کسی ایک ہی اینگل سے, کسی ایک ہی بائس کے ساتھ, کسی ایک لینس کے ساتھ آپ نے کسی ٹاپک کو ایڈریس کیا اور اس میں اتنی گنجائش چھوڑ دی ابہام کی کہ باشعور شخص اس رائے سے ہی اتفاق کرنے سے گریز کرے. So for me it is too early in the process of the whole incident that has turned into
this whole situation. It is too early. تو میں آپ سے اگر اس معاملے میں ڈسکس کروں گا تو میں اس کا پس منظر ڈسکس کر سکتا ہوں، اس کے فریقین کا کیا اینگل ہے، جس اینگل سے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ڈسکس کر سکتا ہوں، اور پھر اس کے جو پاسبل سینیریوز ہیں جو اسٹیبلش ہوتے نظر آئیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، وہ ڈسکس کر کے ہم کوئی آپ کے ویورز کو کوئی فوڈ فار تھاٹ دے سکتے ہیں، تاکہ وہ سوچ سکیں کہ کوئی بھی فیصلہ یا کرنے سے پہلے یا رائے مرتب کرنے سے پہلے وہ سوچ سکیں کہ اس کے کتنے اینگلز ہیں جن کو ملحوظ رکھا جائے، تب جا کے کوئی نتیجہ برآمد کیا جا سکتا ہے، اخذ کیا جا سکتا ہے اس سے. So for me, there are 2-3 things that need to be first brought to the notice of our audience. مثال کے طور پہ پہلی چیز یہ کہ ہم جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں اس شخص کی پروفائل کیا ہے، وہ شخص کون ہے، اس شخص کو لوگ کس پروفائل سے جانتے ہیں، جتنا بھی جانتے ہیں، جتنے بھی واقف ہیں اس شخص سے، اس شخص کی ہسٹری کیا ہے، کتنے ٹائم سے اس شخص کا لوگوں کے اوپر ایک انفلوئنس ہے، اس کی پرسنالٹی کا، اس کی گفتگو کا، وہ شخص اپنی شخصیت میں کون سے ایسے ایسپیکٹس ہائی لائٹ کرتا ہے جس سے آپ ایک امیج ڈرا کرتے ہیں، اس کا ایک پرسنالٹی اسٹیبلش کرتے ہیں اپنے دل و دماغ میں، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ فلاں چیز اس کے ساتھ منسوب ہی نہیں کی جا سکتی، یا فلاں چیز اس کے ساتھ منسوب کی جانے کی گنجائش رکھی جا سکتی ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی شخص کی پروفائلنگ کرتے ہیں. جیسے آج کل ہم جب بھی میں کسی شیعہ سنی ٹاپک کے اوپر جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے علماء کی، تو میں ایک چیز نوٹس کرتا ہوں، یا کرسچنس کی اور مسلمس کی، یا ایتھیسٹ کی یا بلیور کی، دو مختلف نقطہ ہائے نظر جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور علمی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ ایز اے تھرڈ پرسن ایبسٹریکٹ ویو سے کافی ساری چیزیں آبزرو کرتے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس پرسنالٹی کا یا جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کی پروفائل کیا ہے. اب اگر ہم جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ڈسکشن میں لائیں گے تو ایک دم سے آپ کے دل و دماغ میں جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پروفائل اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ہم تو ملے نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں، تو ہم نے ہسٹورک ریفرنسز سے اور مختلف اخبار اور نیوز اور رسائل سے ہم نے یہ ایک پرسنالٹی ڈرا کی ہے. اب اگر کوئی شخص جناح کے ساتھ کوئی باتیں منسوب کرے گا تو امیڈیٹلی ہمارا شعور ہمیں بتائے گا کہ فلاں چیز جناح کی پرسنالٹی سے منسوب کی جا سکتی ہے، فلاں چیز منسوب کی ہی نہیں جا سکتی، اس کو بے بنیاد الزام کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، یا کسی بہت بڑے ایسے کلیم کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ جس کی انویسٹیگیشن واجب ہو جاتی ہے کہ کیا ایسے شخص سے ایسی کوئی چیز کی توقع بھی رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی ابھی تک میں نے جو اوپینین دیکھی ہے باسط بھائی، وہ اس پورے ٹاپک پہ وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، ان کی ابھی تک کی جتنی پروفائل اسٹیبلشڈ ہے لوگوں کے دل و دماغ میں، جو ان کو جانتے ہیں کسی بھی حوالے سے یا سنتے ہیں یا ان سے اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں، تو وہ ان کی پرسنالٹی سے کچھ چیزیں اٹیچ کرتے ہیں، ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ یہ دین کی دعوت دیتے ہیں، قرآن و سنت کی گفتگو کرتے ہیں، حوالہ جات سامنے لے کے آتے ہیں، مختلف کتابوں اور مختلف مکاتب فکر کی اصطلاحات کو لوگوں تک عام کرتے ہیں، اس کو ڈائسیکٹ کر کے کھول کے سامنے لوگوں کے لیے دلائل کے ساتھ اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کو ایکسپینڈ کر کے ویکلی بیسس، ڈیلی بیسس، منتھلی بیسس کے اوپر وہ ایک سلسلہ لے کے چل رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے. تو اب زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی پرسنالٹی کے ساتھ ایسی کوئی چیز منسوب ہی نہیں کی جا سکتی کہ کسی ایسے شخص کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی مبارکہ اور سیرت مبارکہ اور قرآن پاک کی تمام چیزوں کو سامنے لے کے آتا ہے، اس کے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور تحریم ہوتی ہے کہ یہ شخص جس پرسنالٹی کے حوالے زندگی کے مختلف ایسپیکٹس کو ہی موضوع بحث رکھ کے آگے چلتے ہیں، وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی اور سیرت سے کوئی گستاخانہ کلمات نیتاً منسوب نہیں کر سکتا. تو زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیت نہیں ہو سکتی ایسی، اور اگر ان سے کچھ ایسے کلمات صادر ہو بھی گئے ہیں جو جوش خطابت میں یا سبقت لسانی جو میں یا کسی بھی سلپ آف ٹنگ سے اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے سامنے، تو اس کو ان کی نیت کے ساتھ منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک غلطی کے طور پہ پیش کیا جائے گا، یا ایک غیر دانستہ عمل کے طور پہ سامنے رکھا جائے گا. یہ زیادہ تر لوگوں کی آپ نے بھی دیکھا ہے کہ پریولنٹ لوگوں کی، اسکالرس کی اور علماء کی جو ان کے حق میں جو گفتگو ہوئی ہے، جو سامنے آئی ہے منظر عام پر، وہ یہی ہے کہ ان کو ڈیفنس اس بات کا دیا جائے کہ
it was a slip of tongue or a casual form of expression which he could have avoided, and he did not intend to do so. اب یہ وہ ڈیفینس ان لوگوں کی ہے جو آف کورس اخلاقی طور پہ یہ اپنا فریضہ سمجھ رہے تھے، یا ان کے اسٹوڈنٹس اور فالوورس نے ان کو کہا کہ آپ کی رائے سامنے آنی ضروری ہے کیونکہ لوگوں کے لیے ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے، تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر کے اپنے سے منسلک فالوورز اور لسنرز کو اور انفلوئنس پیپل کو ڈائریکشن دی کہ وہ ذاتی طور پہ اس ایکٹ کو اس پنشمنٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے. اب یہ تو ہے موقف ان کا جو ان کے فیور میں. جو ان کے مخالفین ہیں وہ میں نے جتنے بھی ابھی تک دیکھ سکا ہوں میں، انہوں نے اسی پروفائلنگ کو سامنے رکھا ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی پوری پروفائلنگ کر کے ان کے پریویس کامنٹس اینڈ اسٹیٹمنٹس اور ان کے وہ انداز تخاطب کی وہ سارے ایسپیکٹس کو انہوں نے سامنے رکھا ہے کہ انجینئر صاحب ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ ان کا طور طریقے ہیں، اس طرح سے وہ بیان میں اس طرح سے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں، بڑے لوگ چھوٹے لوگ کو ایسے کرتے ہیں. جو بھی انہوں نے اپنا ایک پروفائلنگ اسٹیبلش کر کے ان کی بیشتر ایسی اسٹیٹمنٹ سامنے رکھ کے لوگوں تک دکھائی ہیں کہ ہم ایسے ہی نہیں اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ ہم نے حد سے تجاوز کر کے آخری حد پہ کھڑے ہو کے ہم نے ایسا کوئی ایف آئی آر یا ایسا کوئی الزام سامنے رکھا ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہم نے کافی ٹائم سے اس چیز کو اکٹھا کر کے تو یہ کیا. اب یہ دونوں سائڈز کی جو میرے سامنے چیزیں سنائی دی ہیں وہ یہ ہیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چلیے یہ دونوں اینگلز تو ہمارے سامنے آ گئے. ایک فریق وہ ہیں، اگر ہم ایک بحیثیت کل ایک فریق کو وہ رکھیں جو ان کو اپوز کر رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ ہیں، اور بحیثیت کل وہ فریقین ایک فریق رکھیں ہم ایک فریق کے طور پہ کہ جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو ایک تیسرا اینگل یہ بنتا ہے کہ ایسے جب سچویشن سامنے آ جاتی ہے، ایسے معاملات سامنے آ جاتے ہیں، تو ایک تھرڈ پرسنس پرسپیکٹو جو انصاف کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا کیا سٹینڈ پوائنٹ اسٹیبلش کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک چیز اور سامنے رکھنی ضروری ہے کہ یہ جو 295C کا کی ایف آئی آر یا جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے کہ ان کو دفعہ 295C کے تحت کسی قسم کی کوئی کارروائی ان کے اوپر کی جائے، سنوائی کی جائے، اور پھر مجسٹریٹ یا جج جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں اس کے مطابق ان کو اس کی سزا دی جائے. یہ جو کلیم ہے اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم زیر غور لاتے ہیں کہ یہ 295C کب سے کیسے پاکستان کے اس پورے پینل کوڈ کا اور پاکستان کی تعزیرات پاکستان کا اور آئین کا اور قانون کا اور شرعی کورٹ اور ان سب ریلیجس ایسپیکٹس کا حصہ کیسے بنتا ہے. اور اگر وہ بنتا ہے تو آج تک 75-78 سالوں میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان میں کسی کو 295 یا اس 295C کے تحت کسی قسم کی کوئی سزائے موت یا پھانسی یا اس طرح کی کوئی ایکسٹریم سزا دی گئی ہو. تو عجیب بات یہ آتی ہے واجد بھائی سامنے کہ آج تک ایسی کوئی ہسٹورک ریفرنس سامنے نہیں آتا پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک کہ جس میں 295C یا اس ایسے بلاسفیمی ایکٹ کے مطابق ایونچولی کسی کو سزائے موت کی سزا سنائی دی گئی ہو. کبھی ایسا ضرور ہوا ہے کہ بہت سے لوگ. جی سر سوری، آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے سر اس پہ میرا ایک سوال تھا، میں نے کہا آگے میری تھاٹ لوز نہ ہو جائے. جی یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ قانون یعنی کہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا اور پہلے ہی پبلک میں سے کسی نے کارروائی کر دی، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ قانون یعنی کہ وہاں تک اس چیز کو لے کے نہیں جا سکا آج تک کہ وہ کنکلوڈ کر پائے؟ بس بھائی میں نے جو ابھی تک تھوڑا بہت ریسرچ کر کے دیکھا تھا اپنے مطالعے کے لیے کہ ایسا کیا وہ کانسیکوینس ہے جس کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب فیس کر سکتے ہیں، وہ تو میں نے تو یہی دیکھا ہے. جو سچی بات ہے کہ لوور کورٹس نے کسی کے خلاف فیصلہ سنایا، اگر ہسٹری میں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ یہ معاملات درپیش ہوئے تو لوور کورٹس نے کوئی فیصلہ سنایا تو اس کے بعد ہائر کورٹس میں وہ اپیل کے طور پہ چیلنج کیا گیا. پھر ہائر کورٹس نے بھی اگر وہی فیصلہ سنایا تو سپریم کورٹ تک نوبت آئی، اور پھر سپریم کورٹ نے اپنا ڈیو کورس آف ٹائم لے کے اس سارے پروسیس میں کوئی 8-10 سال جتنے بھی لگے، عموماً زیادہ تر لوگوں کو 8 سے 10 سال لگے ہیں ان جیلوں میں سفر کرتے ہوئے جب تک سپریم کورٹ کے پاس فیصلہ پہنچا. اور اس وقت تک اگر تو وہ کوئی کیس ہائی پروفائل ہو گیا، اگر لوگوں کی نظروں میں آ گیا اور اخباروں کی زینت بن گیا، شہر
سرخیوں کی صورت میں سامنے آیا. انٹرنیشنل میڈیا نے اگر اس کو چیک اپنے نوٹس میں لے آئے، کیونکہ اگر وہ کوئی نان مسلم تھا اور کوئی مرسی فیکٹر اسٹیبلش کیا، تو سپریم کورٹ کے سے آگے کسی فیصلے کی فیٹ نہیں پہنچی، کسی فیصلے میں کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے. ہو سکتا ہے اگر کوئی سامنے آتی ہے بات تو ہم تک ضرور پہنچائی جائے. لیکن یا تو سپریم کورٹ نے مرسی کی کلیم کے اوپر کسی نان مسلم کو with lack of sufficient or evidence or lack of the claimed ایویڈنس کی بیس پہ سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا، یا ایسا ہوا کہ ان کو ملک سے باہر نکال دیا گیا، کوئی باہر کی کوئی این جی او اور اس طرح کی صورت میں ریسکیو کرنے کے لیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر ان کو لے گئی یا بچا کے لے گئی. اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو سپریم کورٹ نے پھر ایونچولی پھانسی کی سزا سنائی ہو. میں یہ کیوں سامنے لانا چاہ رہا ہوں باسط بھائی، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ میں اس ایسی سچویشن میں کبھی ہوتا ہوں تو میں اپنے وکیل سے سب سے پہلے یہی پوچھوں گا کہ کون کون سے ایسے آپ کے پاس پریسیڈنٹ ملتے ہیں آپ کو کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ میں what am I looking at if I go into a situation like this. The first question that I would ask my lawyer is کہ آپ یہ بتائیں ہسٹری میں میرے جیسے لوگوں کو ان کی فیٹ ورسٹ کیس سینیریو میں کیا ہوئی اور بیسٹ کیس سینیریو میں کیا ہوئی. تو میرا وکیل اگر عقل مند ہے تو پھر انہی پریسیڈنٹس کی بیس کے اوپر وہ ججز کے سامنے مدعا رکھے گا کہ بھائی آپ نے فلاں فلاں کیس کے ریفرنس میں ایگزیکٹلی ایسی کوئی سملر سچویشن تھی، تو ہم اس کی بیسس پہ آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمارے موکل کو کے اوپر رحم کا کوئی فیصلہ سنایا جائے. لیکن یہ وہ صورتحال ہے باسط بھائی جو اس وقت آئے گی سامنے جب اس کیس کی سنوائی شروع ہو جائے گی اور یہ معاملات سامنے آئیں گے. میں اب یہ ہائی لائٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا ایک سٹیپ اور پیچھے آتا ہوں آپ کے پاس کہ اب ہمارے سامنے ایک موقف وہ ہے جو ان کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے یا ان کے اوپر کوئی کیس کر رہا ہے اور ان کو کسی سزا کے لیے سرکار کے سامنے پلیڈ کر رہا ہے، اور ایک وہ ڈیفینس کے اوپر وہ علماء حضرات اور اسکالرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس نظر سے دیکھا جائے تو یہ گستاخی نہیں ہے اور فلاں. ایک میں نے 295C کا حوالہ آپ کو دے دیا، اسٹیٹ نے آج تک کسی کو پھانسی دی نہیں اس معاملے میں. اور ایک ایسپیکٹ اب یہ ہے وہ یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جب یہ بیان دیا ہے جس بھی تاریخ کو، اس کے کافی دیر کے بعد ان کا ایک اور بیان آیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، سال ایک ہوا ہے میرا خیال ہے، سال سے بھی کم ہوا ہے، کہ ایک اور مفتی صاحب تھے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے ملک سے باہر کسی نجی نان پبلک ایکسکلوسیو فار سرٹن آڈینس کسی بیان میں کوئی ایسی بات کی جو کسی کے موبائل سے بنائی ہوئی ویڈیو کی صورت میں انٹرنیٹ پہ وائرل ہوئی، اور اتنی وائرل ہوئی کہ لوگوں نے پھر اس کو گستاخی کے زمرے میں لا کے ان مفتی صاحب کے بارے میں بہت سارے علماء نے ان کے اوپر تنقید کی اور ایسی ہی کسی پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا ان کو کہ ان کے اوپر اس قسم کی کوئی دفعات لگائی جائیں اور ان کو سزا سنائی جائے. تو ان کے ملک واپس آنے سے پہلے تک انہوں نے جب یہ سارا کچھ سنا، یہ ری ایکشن دیکھا، تو انہوں نے اس کا ایک تردیدی بیان دیا. یہ میں بات سامنے ضرور رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کو ذرا زور دینا چاہ رہا ہوں اس پہ کہ پہلے بیان سے کسی ایسے آفیشیل ایکشن تک کہ جہاں آپ کو اریسٹ کیا جائے یا کسی جج کے سامنے پیش کیا جائے، جب باقاعدہ طور پر ریاست آپ کو حراست میں لے لے، اس سے پہلے ان مفتی صاحب نے اپنے اس ایکشن کے ری ایکشن کو دیکھ کے بفور گیٹنگ اریسٹڈ اور بفور گیٹنگ ان اے سچویشن لائک دس کہ لوگ کوئی ایکشن لیتے یا ریاست کوئی ایکشن لیتی، انہوں نے اس کا ایک تردیدی بیان دے دیا. اور نہ صرف تردیدی بیان دیا بلکہ اس میں وہ ایک معافی کی صورت، معذرت کی صورت، ایک ریکویسٹ ٹو فرگیو کی ایک صورت میں انہوں نے اس بیان کو اس طرح سے ضرور شوگر کوٹ کیا جیسا کہ ضرورت تھا لوگوں کے دل میں رحم کی گنجائش لانے کے لیے. اور پھر میرے اندازے میں جو ہوا وہ لوگوں نے یہی کیا کہ اس ری ایکشن کو دبایا اور ان کے اس تردیدی بیان کی بیسس پہ ان کو سزا اور اس معاملے میں جانے نہیں دیا اور ان کو بظاہر معاف کر دیا کہ ان سے جو ہوا وہ سلپ آف دا ٹنگ تھا، ایکسیڈنٹل تھا، ان کی انٹینٹ ایسا نہیں تھا، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا. وہ الگ بحث کی جا سکتی ہے کہ ان کے ڈیفنس میں وہ سارے لوگ کیسے کھڑے ہو گئے جو ان کی کسی ادارے یا ان کے کسی مدرسے کے یا کسی
گروپ آف پیپل یا فرقے یا اس کی وجہ سے ان کو وہ گنجائش دی گئی جو شاید انجینئر صاحب کو اس لیے بھی نہیں دی جا سکتی کیونکہ انجینئر صاحب کسی بھی ایسے ادارے یا گروہ یا فرقے سے منسلک نہیں ہیں یا اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے جو ان کی ڈیفنس میں آ سکتا تھا یا آنا چاہیے تھا یا آئے. لیکن فرق کہاں آتا ہے باسط بھائی کہ مفتی صاحب کے ایکشن اور ان کی سرزنش سے پہلے ان کا ایک تردیدی بیان آیا جس نے وہ سرزنش بچائی، وہ ایکشن بچایا، وہ اریسٹ بچایا، وہ ایف آئی آر بچائی. انجینئر صاحب کے پاس جو ٹائم تھا پہلے بیان سے لے کے اس اریسٹ تک یا اس انریسٹ تک جس انریسٹ نے which led to the arrest of that person، اس انریسٹ جو علماء برادری کے مابین شروع ہوا، وہ انریسٹ شروع ہوا انجینئر صاحب کی پہلی ویڈیو کے بعد نہیں، وہ شروع ہوا پہلی ویڈیو اور اس کے پرچار کے اور انریسٹ کے درمیان. انہوں نے ایک اور ویڈیو بنائی اپنے اس ریگولر ویکلی سیشنز میں، اور اس میں اس بیان کو قطعاً تردید نہ کر کے باقاعدہ تائید کر کے اس میں اتنا کچھ ایڈیشنل اس پہ ایمفسس کر دیا، زور دے دیا کہ باقاعدہ طور پہ لوگوں نے اس کو پہلی سے زیادہ بڑی گستاخی کلیم کر کے پھر پیش کیا آپ اپنے حلقوں میں، اور ان حلقوں میں پھر جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پھر کچھ انریسٹ کریٹ کیا اور انریسٹ لیڈ ٹو دا سبسیکوینٹ اریسٹ آف دا پرسن. اب میں یہ چیز سامنے کیوں لا رہا ہوں کہ دیکھیں اب یہ سچویشن ہی چینج کر دیتا ہے سارا، یہ کمپلیکشن ہی چینج ہو جاتی ہے پوری گفتگو کی. یعنی آج میں دریاب ہاشمی کسی اپنے ایک ویڈیو میں کچھ ایسی بات کر جاتا ہوں جو سلپ آف دا ٹنگ کی وجہ سے کچھ ایسے کلمات پر مبنی ہوتی ہے کہ جو کسی کا دل دکھا سکتی ہے کسی بھی حوالے سے، ریلیجیس ہو یا فلسافک ہو یا عقیدت ہو، کسی بھی حوالے سے، اور مجھے اس کا ریئیکشن آتا ہے تو میرا امیڈیٹ چوائس سامنے آ جائے گی باسط بھائی کہ یا میں نے آ کے کہنا ہے کہ جی مجھ سے گستاخی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غیر دانستہ طور پہ میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں اور اپیل کہ آپ لوگ اس مجھے معاف کر دیں، فرگیو کر دیں. تو یہ میرا امیڈیٹ ریئیکشن اے ہے. اور امیڈیٹ ریئیکشن بی میرا یہ ہے کہ میں کہوں نہیں بھائی میں تو قائم ہوں، نہ میں نے ایسے کوئی گستاخی کی ہے اور نہ میں ایسے گستاخی کرنے والوں کو کسی کاغذ میں لکھتا ہوں کہ بھائی آپ نے جو بولنا ہے بولو، میں آپ کا جواب دے ہی نہیں. تو یہ دو بہت مختلف سٹینسز ہیں، ان دونوں سٹینسز کے دو مختلف ریئیکشن آئیں گے اور آئے. ہم نے مفتی صاحب کا کیس ڈسکس کیا، انجینئر صاحب کا کیس ڈسکس کرتے ہیں. اب اس سیکنڈ ویڈیو میں جو انہوں نے کہا اس کے مطابق وہ قائم ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، نہ یہ کہنا گستاخی ہوتا ہے اور نہ میں اس کے کانسیکوینسز سے اپنا ڈیسیجن ریورٹ کرنے پہ مائل ہوتا ہوں. یہ چیز باقاعدہ جی ذریعہ بھائی اس کے اندر اگر میں اس کو اور تھوڑا سا پوائنٹڈ ڈسکشن کرنے کی کوشش کروں اس کو جو آپ نے بات کی ابھی، تو کیا ہم پھر ڈسکشن اس بات کے اوپر کریں کہ وہ جو انہوں نے دوسری ویڈیو میں اس پہ مزید اصرار کیا اپنی بات کے اوپر، کیا پھر وہ مطلب وہ صحیح تھا کہ غلط تھا اور وہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر یعنی کہ پھر اس کو تھوڑا سا اس ڈسکشن کو فوکس کرنے کے لیے تو پھر اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو آپ کا؟ دیکھیں باسط بھائی میں آپ سے میں ذاتی طور پہ ابھی سوال پوچھتا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو بے شک آپ ایڈٹ نہ کیجیے گا تاکہ جس کے پاس یہ سوال جائے وہ بھی اسی اسپونٹینٹی کے ساتھ اس کا جواب دل میں سوچے. ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی میری اس گفتگو میں، حالانکہ ہماری کوئی نیت نہیں ہے کسی کے دل شکنے کی یا کسی قسم کی کسی گستاخی کی یا ایسی کسی ایلیمنٹ کی جو کسی قسم کا بھی فساد جنریٹ کر سکتی، اگر ہماری گفتگو میں کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے اور ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، ہمیں نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ہم تو میل انٹینٹ کے ساتھ جا ہی نہیں رہتے، ہم تو بڑے پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، اور اچانک سے ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے کہ باسط صاحب آپ نے جو بات کی فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ کے اوپر، اور دریاب ہاشمی نے جو اس کا جواب دیا فلاں منٹ فلاں سیکنڈ پہ، اس کے اوپر لوگوں کا ریئیکشن آ رہا ہے. اور وہ ریئیکشن اس قسم کا آ رہا ہے کہ جو بہت بڑی کسی ایسی چیز کو جنم دے سکتا ہے کہ جس کو روکنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، تو آپ روک دیں اور فلاں چیز چینج کر دیں. تو میں امیڈیٹلی آپ سے کہوں گا کہ باسط بھائی ایسا کرتے ہیں، ہماری کوئی انا نہیں آگے آتی اس میں، ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اتنے پرسیپشنز جو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، جو ہماری آڈینس میں ملٹیپل ایسپیکٹس کی وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہی کرتی ہیں، ہم ہر پرسیپشن کو تو جواب نہیں دے سکتے، ہم ہر پرسیپشن کو تو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی پرسیپشن کا خیال رکھ لیتے ہیں
ہم یہ نہیں کرتے کہ ہر ایک کا خیال رکھیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم گنجائش ہو کسی ایسی نیگیٹو ایسپیکٹ کی جو ہمارے عقیدے یا ہمارے مقصد کے خلاف بھی جاتا ہو, تو ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, ہم شوگر کوٹ کر لیں گے, ہم کسی اور طریقے سے دیکھیں. عاقل لوگ جو ہوتے ہیں, باشعور لوگ جو ہوتے ہیں, وہ کسی بڑے مقصد میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کے لیے ایک ایک پتھر پہ نہیں رک جاتے. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہیں رستے کی رکاوٹوں کا حصہ ہیں, ان کو ہٹاتے ہوئے میری کوئی انا نہیں ڈیمیج ہوتی, میں جھک کے پتھر بھی ہٹا دوں تو خیر ہے, کیونکہ میرا مقصد بہت بڑا ہے, اس کے رستے میں ایک چھوٹا سا سولجر ہوں. اگر میں اپنے مقصد سے بڑا ہو گیا ہوں, میں اتنا بڑا اپنے مقصد کا کوئی فن خان فرعون جرنیل ہو گیا ہوں کہ جی یہ باقی سارے چھوٹے ہیں, مقصد بھی چھوٹا ہے, میری انا اور میری عزت پہ بات نہیں آنی چاہیے, تو ویسے ہی مجھے وہ شیڈی لگتا ہے یہ سارا سینیریو. تو what I am asking you as a question کہ کیا ہم اس کو درست نہیں کر دیں گے یہ سوچ کے فار دا گریٹر گڈ کہ یار کوئی چھوٹی سی بات نکل بھی گیا تو اس کو روک دیتے ہیں, یا اس کو چینج کر دیتے ہیں, یا اس کا ڈیفینس دے دیں گے اس کو, اگر ایسی کوئی بات آئی تو ہم کہہ دیں گے ایسا ہم نے نہیں سوچا تھا. تو کیا ایسا زکریا نہیں بھائی ہے؟ اس کے اندر دیکھیں نا, نوئنگ آپ کو, ساحل عظیم صاحب کو, اور آپ لوگ تو سب سے زیادہ میٹھے میٹھے دین کے اگینسٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یعنی کہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹا سا روڑا ہو, کوئی چھوٹی سی چیز ہو تو چلو ٹھیک ہے, بٹ اگر وہاں پہ اگر آپ کا مقصد ہل رہا ہو, یا آپ جو جس ایگریشن سے کوئی میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں, اگر اس کے بیچ میں ہرڈل لگی تو آپ تو کبھی, مطلب جتنا میں آپ کو ابھی تک جانتا ہوں, تو آپ تو کبھی بیک آؤٹ نہیں کریں گے. خوبصورت آپ نے بات کی ہے. دیکھیں اب اس وقت ہم کسی قسم کا کوئی وہ نہیں دینا چاہ رہے, ہم فرینکلی اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب آپ کی اس بات کے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہم انجینئر صاحب کے اس بیان کو لاتے ہیں, تو کیا ایک کیجول سی گفتگو ہو رہی ہے ایک ناٹ سو سیریس آدمی کی پوڈ کاسٹ پہ, نو آفینس ٹو دیٹ پرسن, لیکن ان کا ذرا کمرشل پروگرام ہوتا ہے, وہ ڈیلی بیسس کے ایشوز کو سامنے لاتے ہیں. جتنا میں ان کو جانتا ہوں جو پوڈ کاسٹ کرنے آئے تھے انجینئر صاحب کے ساتھ, ان کا کوئی ایسا پوڈ کاسٹ نہیں ہوتا کہ جس کو علماء بیٹھ کے سن رہے ہوں, یا جس کو پتہ نہیں کوئی خاص لوگ سن رہے ہوں. ایک کیجول سی ڈسکشن ہونا, کیجول پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے, بیچ میں آؤٹ آف دا ٹاپک ایک بات انہوں نے کر دی کہ بھائی ہم ایسے بھی کرتے ہیں, ہمارے دین میں تو اتنی بھی چھوٹ ہے, اور وہاں پہ کوئی الفاظ ایسے ہوئے جو سلپ آف دا ٹنگ کے زمرے میں لیے جا رہے ہیں. تو کیا مجھے آج جو وہ فیس کر رہے ہیں, لیٹ می ٹیک یو بیک ان ٹائم بفور دس ہیز ہیپنڈ, بفور ہز سیکنڈ بیان, لیٹ می ٹیک یو بیک ان ٹائم اینڈ امیجن a situation where engineer محمد علی مرزا could have said کہ یار وہ جو ہے وہ اتنی غیر ضروری گفتگو ہے, میں آئی اپولوجائز اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, آئی ریورٹ بیک, میں نے ایسا نہ کوئی انٹینشن کی تھی, نہ ایسے جملے میں صادر کرنا چاہتا ہوں, تو اگر کسی کو لگا ہے کہ مجھ سے کچھ گستاخی ہوئی تو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. وہاں سے اس اتوار والے دن یہ بات چلی گئی ہوتی تو آج ہم بیٹھے کسی شخص کے سلاخوں کے پیچھے کہ اس کی جان کے خطرے کو نہ ڈسکس کر رہے ہوتے. یہ اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر اتنا بڑا, یہ قرآن ایسی باتیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی باتیں کی ہوئی ہیں کہ اتنی سی رائی کے برابر چیز کے اوپر یہ اتنا بڑا معاملہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جنگیں شروع کر دیتے ہیں. قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے ایسے معاملات کے اوپر کہ مومن اپنی فہم و فراست استعمال کرتا ہے, مومن اپنا وزڈم, اپنی عقل و شعور استعمال کرتا ہے. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو اس ایسپیکٹ کو ضرور سامنے رکھوں گا, کیونکہ اب وہ اریسٹ ہو چکے ہیں باسط بھائی, اب وہ گورنمنٹ کی حراست میں ہے. اب ان کا کوئی بیان آتا ہے نا تردیدی, تو وہ ایک اور رنگ سے آئے گا. کوئی کہے گا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, جو ایک ٹپیکل ہمارے پاکستان کی ڈائلاگ بن چکا ہے ہر گھر کا. کوئی کہے گا وہ پھانسی سے ڈر گئے, کوئی کہے گا دیکھا نا اچھا ہوا نا ہم نے آج ان کو پکڑوایا ہے تو اب یہ سیدھے ہو گئے ہیں. ایسے آل فول آپ کے سامنے, ہمارے سامنے آئیں گے کہ, اور وہ سارے ان کو ایسے سٹیک ہو کے ایک پہاڑ کی طرح نظر آ رہے ہوں گے انجینئر صاحب کو. اب اس وقت ایک چھوٹا سا تردیدی بیان کچھ بھی نہیں تھا, میننگ لیس تھا, لیکن اب لیکن وہ زکریا بھائی اتنے اس کے اندر جو ہے نا, زکریا بھائی اس کے اندر ایک یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ بیفور اس سنڈے سے پہلے بھائی ایک کرسچن عالم صاحب تھے, انہوں نے آ کے تردید کر دی کہ جی ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں, جبکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر 2 ویڈیو پہلے میں نے جو ہے وہ ورس بائبل سے نکال کے دکھائی تھی, جس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کے بیٹا نہیں مانتا وہ اینٹی کرائسٹ ہے. اینٹی کرائسٹ اگین لوگوں نے بڑی ڈیبیٹ کی, اگین اٹ از اے ڈیبیٹیبل تھنگ, لیکن اینٹی کرائسٹ از جو کرائسٹ از ان کے لیے, میں ان کی تھیولوجی کے حساب سے بات کر رہا ہوں, کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, اینٹی کرائسٹ وہ ہے کہ جو جھوٹا کلیم کرے گا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں. تو اب اس کا انٹرپریٹیشن لے لیں اینٹی کرائسٹ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن تھیولوجی کے اندر جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دجال ہی کے سینس میں لیا جاتا ہے اینٹی کرائسٹ کو.
جو کہ ہمارے یہاں روایات بھی ہیں کہ وہ 2 آدمیوں کے کندھوں پہ کر رہا ہوگا، کرنے کی کوشش کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایکٹنگ کرے گا، کاپی کرے گا، گدھے پہ آئے گا، وہ ساری چیزیں. تو بہرحال پوائنٹ یہ ہے میرا کہنے کا کہ یہ ان کے سنڈے سے پہلے یہ سب چیزیں بھی تو شروع ہو گئی تھی نا، تو اس کے اوپر ہی ہیڈ ٹو ڈبل بیک کہ یار نہیں 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 یہ کیا مطلب. دیکھیں آپ نے جو بولا نا بیک آؤٹ، وہ شاید اگر بیچ میں خاموشی ہوتی تو شاید وہ بول دیتے کہ یار خاموشی ان دا سینس کہ ایٹ لیسٹ کرسچنز ہی آگے بول رہے ہیں کہ یار ہم جو ہے وہ ان کو نہیں بولتے غلط بات کرنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ. تو وہ اس پہ ان کو ڈبل بیک کرنا پڑ گیا نا، نہیں یہ کیا بات کر رہے ہو، پھر تو مسلمان ہی ہو جاؤ. انہوں نے یہ جملہ بھی تھا ہوگا کہ بھائی پھر 2 نہیں تو پھر تو 4 ارب مسلمان ہیں پاکستان دنیا کے اندر، اگر یہ نہیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط بات کرنے والا کہتے ہیں. اچھا باسط بھائی، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری بڈی، اب جو میں آگے کچھ 2-4 باتیں کروں گا وہ کسی کے لیے اگر افینسو ہوں تو میں پیشگی معذرت خواہ ہوں. میں پیشگی معذرت خواہ ہوں آگے کی کچھ گفتگو سے کے لیے جو کسی کو افینڈ کر سکتی ہیں کسی بھی حوالے سے. پہلی بات کہ وہ جو کرسچن کمیونٹی کے کوئی ریپرزینٹیو آئے تھے اور انہوں نے بیان دیا تھا، تو باسط بھائی وہ انجینئر صاحب کے حق میں یا ان کے خلاف بیان نہیں تھا، وہ صرف اپنی کمیونٹی کو امیڈیٹ پروٹیکشن دینے کے لیے بیان تھا. کیونکہ انجینئر صاحب کی بات، اب میں نام نہیں لیتا، میں کچھ احباب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان کے اریسٹ سے 2-3 گھنٹے پہلے کی بات ہے، اور وہ احباب اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ میں نے وہ بیان سنا انجینئر صاحب کا، اور میرا امیڈیٹ ریئیکشن یہ تھا کہ یہ شاید انجینئر صاحب نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی کر دی ہے. اب میں بتاتا ہوں کیوں. وہ جو کرسچن کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو آئے تھے وہ اسی لیے آئے تھے کیونکہ انہوں نے بھی وہی فورس ہی کر لیا تھا جو میں نے اس وقت فورس ہی کیا کہ انجینئر صاحب کے اس بے بنیاد، میں اس پہ آتا ہوں کہ میں بے بنیاد کیوں کہہ رہا ہوں، اس بے بنیاد بیان کی وجہ سے اگر فنیٹکس جو ہمارے پاکستان میں تھوک کے حساب سے ملتے ہیں، اینٹ اٹھائیں تو فنیٹکس نکل آتے ہیں، فنیٹکس اگر انجینئر صاحب کو فالو کرتے ہوئے اس چیز کو کسی غلط رخ میں لے گئے ہیں تو وہ تو لوگوں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے گردنیں اتارنے پہ آ جائیں گے. اس لیے امیڈیٹلی میں بھی اگر ان کی جگہ ہوتا تو کسی بڑے کو کہتا جلدی سے بیان دو، کیونکہ ایک شخص نے آپ کی پوری کمیونٹی کو انڈینجر کر دیا ہے یہ جملہ کہہ کے. پہلی بات بڑے فساد کو روکنے کے لیے. جی، تو اس لیے امیڈیٹلی کرسچن کمیونٹی کے ریپرزینٹیو آئے اور انہوں نے باقاعدہ حق کا بیان دیا ہے، درست حقیقت پر مبنی بیان دیا ہے کہ کرسچن میتھولوجی، میں اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی واقف ہوں باسط بھائی، میں نیو ٹیسٹمنٹ سے بھی واقف ہوں، میں یہ دونوں ٹیسٹمنٹس باقاعدہ پڑھاتا ہوں، میں دونوں ٹیسٹمنٹ سے واقف ہوں، اور ان 2 ٹیسٹمنٹس کی الحمدللہ باقاعدہ 8 تفاسیر سے واقف ہوں، 8 پریولنٹ تفاسیر سے، جن کے اوپر جوڈائزم اور کرسچینٹی پوری دنیا میں پچھلے کم از کم 2000 سال سے زندگیاں گزار رہی ہے. اینٹی کرائسٹ جو ٹرم ہے، اب میں اس پہ آتا ہوں. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کرسچن کمیونٹی کے ریپرزینٹیو کیوں آئے تھے. وہ صرف اس لیے آئے تھے تاکہ وہ ڈیفینس ملے ان کی کمیونٹی کو، ان کے لیے فرض تھا یہ آنا، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ وہ آئے تھے یہ کلیریفائی کرنے کے لیے کہ ایسا کچھ نہیں. دوسرا، یہ بہت ہی معیار سے نیچے کی گفتگو مجھے لگتی ہے کہ اس کا مطلب ہے 4 ارب مسلمان ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. مسلمان بہت اسٹرانگ ورڈ، کی ورڈ ہے مسلمان. میں تو کہتا ہوں آپ جو 2 ارب مسلمان کہہ رہے ہیں اس میں سے 200 مسلمان آپ نکال دیں تو میں مان جاؤں گا آپ کو بائی ڈیفینیشن جو مسلمان ہے. تو یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے 4 ارب مسلمان ہو گئے. آپ 8 کے 8 ارب پوری دنیا میں مسلمان ہو جائے تو میں اس میں سے 100 مسلمان نکال کے آپ کو دکھا دوں گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے اوپر آپ لڑنا جھگڑنا جتنا ہے بحث کرنی ہے کر لیں، میں قرآن سے ثابت کر دوں گا کہ آپ کا مسلمان ہی نہیں ہے پوری طرح سے بائی ڈیفینیشن. تو یہ کہنا کہ 4 ارب مسلمان، یہی تو وہ جوش خطابت کی سٹیٹمنٹس ہیں جو ہمارے اسکالرس کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ شاید اس پہ ٹی آر پی ملتی ہے، ویوز ملتے ہیں، لائکس ملتے ہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اسکالرز آج کل گفتگو یہ کرتے ہیں. ابھی کل بیان میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو 3 ملین لوگ فالو کرتے ہیں. اتنے لوگ، یہ کس قسم کی گفتگو چل پڑی ہے؟ یہ ٹک ٹاک کلچر کی گفتگو یہ لوگ کس معیار پہ لے آئے ہیں؟ یعنی دینی اسکالرز ان میسز کی گفتگو کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میسز میں گر چکے ہیں، ضم ہو چکا ہے شعور. یہ اتنا بڑا ڈیمائز ہے، یہ ہم پھر ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، لیکن میں اس ٹاپک پہ واپس آتا ہوں. پوری جوڈیک ہسٹری آف تفاسیر، پوری کرسچینٹی کی تفاسیر کا پورا ذخیرہ کہیں پہ بھی اینٹی کرائسٹ ٹرم کو، دجال ٹرم کو سوائے دجال کے کسی اور سے ایسوسیٹ ہی نہیں کرتا. یہ کی ٹرم ہے اینٹی کرائسٹ.
اینٹی کرائسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دریاب ہاشمی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اینٹی کرائسٹ باقاعدہ ایک فلسفی ہے جو کرسچینٹی میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، جس سے فراہی مکتبہ فکر جس کو کسی اور رنگ سے دیکھتا ہے، باقی پوری 99% امت مسلمہ اور کرسچینٹی اینڈ جوڈیک بلیورز اس اینٹی کرائسٹ کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے منتظر بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں کہ وہ اینٹی کرائسٹ آئے گا اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام نہیں فنا کریں گے، اس کو ماریں گے، مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کے ماریں گے. یہ ایک اور ڈسکشن ہے. لیکن یہ اینٹی کرائسٹ دجال کی صورت میں اسلام کی تعلیمات میں، احادیث اور روایات کی روشنی میں باقاعدہ ایک کریچر ہے، باقاعدہ پیدا ہوگا. یہاں تک کہ کچھ احادیث کی روایات میں تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یعنی باقاعدہ وہ کسی کو سمجھے کہ یہ ہے اور اس کو فالو کرتے رہے، وہ اچھا خاصا مسلمان آدمی تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان فوت بھی ہوا. وہ یعنی اینٹی کرائسٹ کوئی ایسی ہوائی چیز نہیں ہے، وہ ایک باقاعدہ پرسن ہے، ایک اینٹی ہے. آپ یہ باتیں کر کے کوئی بھی اسکالرز کہ جی فلاں عقیدے کے مطابق فلاں ایسا، یہ جو بائبل کی ورس ہے نا کہ جو شخص بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیفائی کرے گا وہ اینٹی کرائسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان کی زندگی میں جس نے ڈیفائی کیا وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا. جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو ایسوسیٹ کیا اس نے شرک کیا. اب یہ وہ اصطلاحات ہیں جن کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. اسی طرح بائبل کہہ رہی ہے کہ جس نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا اس نے وہی کام کیا کہ ایک طرف دجال ہے اور ایک طرف نبی ہے تو اس نے دجال کا ساتھ دیا، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے تو اس نے باطل کا ساتھ دیا. وہی بائبل آقا علیہ السلام کو باقاعدہ نام سے ریکگنائز کرتی ہے. وہ الگ بحث ہے کہ کرسچینٹی کے لوگ اس کو نہ تسلیم کریں. میں دکھا سکتا ہوں، دا گاسپل آف بارناباس میں دکھا سکتا ہوں اور بھی دیگر کتب میں دکھا سکتا ہوں کہ کہاں ہم سمجھتے ہیں، جو محققین ہیں جو تحقیق کرتے ہیں کتابوں میں اور اسکرپچرز میں، وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے بائبل میں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے اور پھر اسی طرح دجال کا بھی ذکر ہے. یہ وہ پرسنالٹیز اور نام اور ہستیاں ہیں جن کے ذکر و اذکار کسی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ پائے جاتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اور دوسری چیز کہ خدا نہ خاصہ کوئی کرسچن یا نان بلیور نان مسلم اگر ایسی کوئی تلخ گفتگو کرتا ہے یا ایسا کوئی تلخ عقیدہ ہمارے نسبت سے تلخ عقیدہ رکھتا ہے تو ایسے کہیں نہیں لکھا کہ آپ کی مسلمان اسلام اس سے شادی کی اجازت دیتا ہے. یہ بات بھی ان کی غلط ہے. میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا کہ جہاں انجینئر صاحب کی اس پوری سٹیٹمنٹ کو ڈائسیکٹ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ کیا جائے گا تو میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے ان کو شاید گناہگار ٹھہرا کے اٹھیں گے. اس لیے I do not intend to do that. میں اس کو ان کی سٹیٹمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہتا. اس کے ڈیفینس میں جو بھی آ رہا ہے بڑی کمزور گفتگو کر رہا ہے صرف عقیدت محبت میں ان کی، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کل میرے اوپر بھی یہ پھندا آ سکتا ہے تو میں ابھی سے اس 295C والے کو تھوڑا سا لینیٹ کروا لوں تاکہ میں بچ جاؤں. یہ وہ کارستانیاں کہتے ہیں اس کو ہم اردو میں. یہ کارستانیاں ہیں، یہ کوئی علمی مباحثہ نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو فرائی مکتبہ فکر کے ایک ریپرزینٹیٹیو نے آ کے انجینئر صاحب کے حق میں جو بیان دیا، انجینئر صاحب کے حق میں بھی نہیں، ان کے ڈیفینس میں، ایک ہوتا ہے کسی کا دفاع کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کے حق میں تائید کرنا. کسی نے بھی انجینئر صاحب کے حق میں تائید نہیں کی، ان کا دفاع کرنے کے لیے اپنے موقف سامنے رکھے ہیں. اور جس نے بھی رکھے ہیں، میں آپ کو فرینکلی ایک بات بتا رہا ہوں، فرائی مکتبہ فکر تو اس لیے بھی وہ ڈیفینس رکھ رہے ہیں ان کے سامنے کیونکہ وہ خود ایک متبادل متوازی سٹینڈ پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں. ان کے اوپر تو خود 295C کسی 10,000 چیزوں میں لگائی جا سکتی ہے جو اگر وہ لگانے والے جو لگانا چاہتے ہیں تو، کیونکہ وہ ایک متوازی اینگل سے جب دیکھیں گے تو ان کو ہر کوئی ڈیٹیچڈ فرام دا پریویلنٹ اسکول آف تھاٹ آف اسلام، پوری امت مسلمہ کے بالمقابل متوازی سٹینڈ پوائنٹ پہ کھڑے. انہوں نے تو بولنا ہی بولنا ہے کیونکہ ان کے بچے رشتہ دار پاکستان میں موجود ہیں. آج وہ انجینئر صاحب کے ڈیفینس میں جائیں گے تو ان کے رشتہ دار بچیں گے، ورنہ ان کے اوپر کسی ٹائم یہ پھندا لٹکایا جا سکتا ہے. اس لیے وہ یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو. وہ میں اس سے قطع نظر آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، جب ایسا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو اس لیول کی گفتگو
جس میں انویسٹیگیٹ کیا جائے وہ سامنے آنی چاہیے. یہ بے بنیاد دفاع, یہ بے بنیاد اٹیک, یہ بے بنیاد کسی کو قانون کو کچھ کہنا. میں آپ کو بتاؤں کئی اسکالرز نے اور علماء نے ایسی گفتگو کی ہے ڈیفینس میں کہ ان کے اوپر وہی مجھے تو تاثر نظر آیا ہے جو سلمان تاثیر کے جملوں سے میں تاثر آتا تھا. یہ تو اس پورے قانون کو شک کی گنجائش سے دیکھنا شروع ہو گئے. میں تو حیران ہوں, اتنے دلیر ہو گئے ہیں یہ اس ڈیفنس کو جنریٹ کرنے میں کہ باقاعدہ قانون کے بارے میں انہوں نے ایسی گفتگو شروع کر دی ہے کہ اور کس اسٹیٹ نے کچھ کیا نہ کیا, کوئی اور قادری شہید جیسا آدمی اٹھ گیا تو بڑے بڑے آپ کے نامور اسکالر جو ہیں اس ٹائم اس کی عطاب میں آ جائیں گے, ایسے لوگوں کی فنیٹسزم کی عطاب میں آ جائیں گے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے جو ڈیفنس دینا ہے جس نے دے, کیونکہ وہ ڈیفنس بائی مینز آف ایویڈنس آئے گا. خالی ان کی ذہن کی اختراع یا ان کی اوپینین یا ان کے خیال یا ان کے اپنے فور کاسٹڈ ڈیفنس کے لیے جو دے رہے ہیں, میں اس کو ذاتی طور پہ مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ ایسا مت کرے. اب جب قانون کی حراست میں کوئی آ گیا ہے, لیٹ دا جسٹس ڈو اٹس جاب, لیٹ دا جج ڈو ہز جاب. جب وہ کوئی ایسی کوتاہی برتے ہیں آپ کے اندازے میں کہ ان کو انصاف دینے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے, تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم, ایک شخص بھی گیا ہے ان کو اپنا وکیل لے کے کہ میں پہنچ گیا ہوں جی, میں نے ویڈیو میسج تو کر دیا, میں اپنا وکیل لے کے پہنچ جاؤں اور میں کہوں جی میں ڈیفینڈ کرتا ہوں, کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ صرف باتیں ہیں, یہ صرف گفتگو لفاظی ہے. اصل میں اس مقام پہ صرف اور صرف دو ہی لوگ ویلیو رکھتے ہیں, ایک وہ جو اریسٹ ہو چکے ہیں اور ایک وہ جج جن کے سامنے یہ کیس رکھا جائے گا. پھر وہ فریق جس نے کیس کیا ہے وہ اپنا موقف سامنے لائے گا یا ان کا وکیل موقف سامنے لائے گا کہ کس رخ سے وہ سمجھتے ہیں. اب باقی کے جو لوگ ہیں ان کو اس وقت میرے اندازے میں میرا مشورہ یہ چاہیے یہ کہ وہ یہ نہ کریں کہ دوبارہ سے انجینئر صاحب کی بات کے اوپر کرسچینٹی کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے لانا شروع کریں کہ پھر سے وہ کرسچن کمیونٹی کسی تھریٹ میں آ جائے, ڈینجر میں آ جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. کوئی بھی عقیدہ اگر کسی لیول پہ کسی اور عقیدے کو کسی بھی رخ سے دیکھتا ہے تو یہ وہ موقع نہیں ہے جہاں پہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے, کیونکہ پاکستان یا اسلامی ریاستیں اپنے باؤنڈری میں موجود نان مسلم کمیونٹیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پھر آپ سب کے ساتھ جو کریں گی وہ حق بجانب کریں گی, کیونکہ ان کا پروگیٹو ہی ان کو ڈیفینس دینا ہے, ان کو وہ سینکٹیٹی دینا ہے کہ وہ اپنے عقائد پر رہتے ہوئے زندگیاں گزار سکے. اسٹیٹ کا پروگیٹو یہ نہیں ہوتا کہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یا مولانا کیا کہہ رہے ہیں یا اسکالر کیا کہہ رہے ہیں یا فلاسفر کیا کہہ رہے ہیں. اسٹیٹ کا پروگیٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں اس میں سیفٹی سیکیورٹی از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ. وہ میں نے اب یہ کس بیس پہ اٹھایا ہے انجینئر صاحب کو, ان کی ڈیفنس کے لیے اٹھایا ہے. اسٹیٹ نے کہا ہے کہ مینٹیننگ پبلک آرڈر کا مطلب ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی جیالہ آپ کو آ کے مار دے یا کچھ ڈیمیج کر دے. تو اسٹیٹ کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہے ایک ایسے شخص کو جو خود اس وقت الزام کے نیچے ہے, کیونکہ اسٹیٹ کا پروگیٹو ہی یہ ہے کہ پہلے اس کو ڈیفینس دی جائے, اس کے بعد اس کو باضابطہ ٹرائل کے تھرو گزار کے اس کے بعد جو نتائج نکلیں گے اسٹیٹ اس کے اوپر اپنا کام کرے گی. اور جہاں اب اس پروسیس میں کوئی کوتاہی آتی ہے تو میں بھی بولوں گا, میں بھی آواز ریز کروں گا, آپ بھی ریز کریں گے. لیکن یہ ابھی سے جو لوگوں نے بے بنیاد ڈیفنس دینے شروع کر دیے نا, اور میں بے بنیاد بار بار کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جس بنیاد پہ 295C کا FIR ہوئی ہے ان کے اوپر, آپ اس بنیاد کو چیلنج کر رہے ہیں جب آپ اس کے موصوف کے ڈیفنس میں آ رہے ہیں. تو آپ وہی کرائم کمٹ کر رہے ہیں جو سلمان تاثیر نے کمٹ کیا تھا. اگر وہ کرائم تھا تو کسی کے بھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو نہ چیلنج کیا جائے, اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو دیکھا جائے. اور اس وقت اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو بھی, مجھے بھی, میرے لیے بھی بہت ایک جان کا تحفظ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر انجینئر صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور کسی ایسی چیز کی وجہ سے خطرہ ہے کہ جس چیز کی نیت ان کی نہیں ہے, تو نیت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. میں پروفائل ہی بتا سکتا ہوں کہ ان کی پروفائل سے وہ نہیں جاتا. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ان کو رائٹ ہونا چاہیے, قانون رائٹ دیتا ہے ان کو فون کال کی بھی اور ان کو ملنے ملانے کی بھی. کوئی جائے ان کا کوئی ایسا بیان ریکارڈ کروائے جس میں وہ ایسے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ بھیا مجھ سے غلطی ہو گئی, کہ کوئی ایسا لفظ صادر ہو گیا جس نے کسی کے دل و دماغ میں میرا کوئی غلط امیج پورٹری کیا ہے. میں قطعاً گستاخ آدمی نہیں ہوں اس معاملے میں, میں یہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اور ایک دم سے کمپلیکشن چینج ہو جائے گا پوری سچویشن کا. ابھی تک یہ کوئی کر ہی نہیں رہا. آپ لوگ یعنی مدعی سست گواہ چست. بھائی ہم نے اس والی پیس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے, تو میں یہ چاہوں گا, چلے آپ کا ایک تو آپ نے, اور جو ایک چیز پہ خالی کامنٹ کرنا چاہوں گا جو آپ نے بات کی کہ جج کی ابھی ہے, اور مطلب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ اسٹیٹ کتنی, مطلب اسٹیٹ تو نہیں لیکن آپ کو پتہ ہے 295 کے معاملے میں پھر
کتنی کوتاہیاں, وہ آپ نے ٹچ بھی کیا, اگر کوئی کوتاہی بیچ میں ہوتی ہے تو ہم آواز اٹھائیں گے, لیکن چانسز زیادہ کوتاہی کے ہیں اور کہ جو ہے کہ اس طرح کا ممتاز قادری ٹائپ آدمی کھڑا ہو جائے. بہرحال میں اس کو ذریعہ بھائی کوشش اس کو میں چاہوں گا اینڈ پہ ہم اس کو کنکلوڈ, یعنی کہ کنکلوژن ان دا سینس کہ ایک بڑی اچھی سجیشن تھی میری طلحہ الوی صاحب کے ساتھ میں نے ڈسکشن کی تھی اسی کے اوپر, تو ایک بڑی اچھی سجیشن تھی وہ, اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس کے اوپر آپ کامنٹ کر دیجیے گا, اور آپ ایک کنکلوسیو کہ بھائی اس سچویشن میں پروٹیکشن کے حساب سے بھی اور کیا ہونا چاہیے. تو ایک وہ سجیشن ہماری ڈسکشن میں جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی 295 کا معاملہ آئے, جب بھی کسی کے بھی کیس میں, تو اس میں ایف آئی آر کٹنے سے پہلے ایک بورڈ یا ایک کمیٹی یا کوئی ایسی چیز بننی چاہیے جو ڈیسائیڈ کرے کہ ایف آئی آر کٹے گی کہ نہیں کٹے گی 295 کی, اور پھر ایف آئی آر صرف ایک اسپیسیفک اس لا کے اس کے اندر کی سچویشن میں. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایک اچھا سولوشن ہے کہ نہیں ہے موونگ فارورڈ کے لیے بھی, اور شارٹ ٹرم میں کیا بہتر اس وقت, مطلب اس وقت کیا پلان آف ایکشن ہونا چاہیے, اور پھر ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں. باسط بھائی وہ جو بفر جو آپ چاہ رہے ہیں نا کہ موجود ہو, وہ بفر ایگزسٹ کرتا ہے, اسی بفر نے ہی تو فیصلہ صادر کیا کہ ان کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے, پاکستان میں وفاق المدارس بھی ہے, پاکستان میں وہ مدرسے وہ مفتیان بھی ہیں. کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نہیں آئے میدان میں منظر عام پہ کہ فلسطین کے خلاف لڑنا جہاد ہے؟ یہ کیا منسٹر آف ریلیجس افیئرز نے اناؤنسمنٹ دی ہے, یا سیکرٹری آف ریلیجس افیئرز نے اناؤنسمنٹ دی ہے, یا پرائم منسٹر چیف منسٹر کسی ایسے شخص نے دی ہے؟ یہ ایک مفتی نے بیان دیا ہے کہ فلسطین کے خلاف جنگ جہاد ہے. اب یہ رائٹ ٹو اسپیک آن بہاف آف دا ہول نیشن ہماری اسٹیٹ نے ہی دیا ہے, ہمارے لوگوں نے ہی دیا ہے. اس کو کہتے ہیں امرہم شورا بینہم. یہ آپس کے مشاورے کی بیس پہ, مشورے کی بیس پہ, مشاورت کی بیس پہ یہ اعلانات ہوتے ہیں. چاند نظر آ گیا, نہیں نظر آیا, کسی نے چاند پشاور میں کیا پوپل رئی صاحب کے کہنے پہ عیدیں نہیں ہوئی ہیں نا. یہ بفر نیچرلی ایگزسٹ کرتا ہی کرتا ہے. اسی بفر سے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلی ویڈیو اور دوسری ویڈیو کے درمیان اس بفر کی آنکھیں کان کھلے ہوئے تھے کہ انجینئر صاحب کیسا ریئیکٹ کرنے لگے ہیں. جیسا مفتی صاحب نے کینیڈا سے آنے, پاکستان کے آنے تک ایک اس بفر کی ہی آواز کو سن کے تردیدی بیان دیا تھا. میں یہ بار بار آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ سارے بفرز, یہ سارے بائی لاز, یہ سارے کانسیپٹس ابھی بھی ایم پی او کے تحت ان کو اٹھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وی آر ناٹ اریسٹنگ ہم ایز این اکیوزڈ, وی آر پریمپٹیولی ٹیکنگ ہم ان کسٹڈی ٹو پریونٹ اینی سورٹ آف ڈیزاسٹر دیٹ may occur out of the sentiments of people. ٹھیک ہے, اب یہ جو بفر ہے یہ ان ایکشن آپ کے سامنے آیا, کمشنر کے کہنے پہ ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے اور قانونی پروٹیکشن دی. اب یہ بفر زون میں ہی تو ابھی تک مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں ہو رہے یا جج کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. یہ وہ بفر ہی ہے, ایک بفر اسٹیٹ دے رہا ہے, ایک بفر علماء نے جنریٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو معاف کرنا ہے یا اس کے اوپر فتویٰ دینا ہے, اس کو کیا یہ بفرز نیچرلی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ آگے کوئی بفر نہیں بنے گا, نہ بننا چاہیے. ورنہ تو ہر شخص ہی ایسے بفر کے اندر جا کے, تو پاکستان جیسے ملک میں تو ویسے ہی دے دلا کے بڑے سے کام ہو جاتے ہیں, پریشر دے کے یا پیسے دے کے یا کچھ کر کے. تو ایسے بفر ہونے نہیں چاہیے. دیکھیں آپ بات کرتے ہیں اسلام کی, ہم بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں اسلام کی, تو جب آپ اسلام کے کیٹیگری کو اوپن کریں گے تو پھر اسلام کی گفتگو ہوگی صرف. پھر اسلام میں 2-3 چیزیں ہی ہیں جو سب سے زیادہ اپنے حیثیت میں مطلق حیثیت رکھتی ہیں. قرآن مطلق حیثیت رکھتا ہے, ایک آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت اور احکامات جو آقا علیہ السلام نے آگے سے فرض حکم صادر کیے وہ حیثیت رکھتے ہیں, جو مطلق حیثیت رکھتے ہیں. ان مطلق چیزوں یعنی ایبسلوٹ جس کو کہتے ہیں, ایبسلوٹ حیثیت کے بعد باقی سارا کا سارا دین کا جو فقہی معاملات ہیں وہ ریلیٹو اسٹیٹ ہے. اسی لیے آپ کو 3-3, 4-4, 5-5 قسم کی طریقت دکھائی دیتی ہے, اور اس کے اوپر زندگیاں گزار کے موت تک قبول کرتے ہیں لوگ, کیونکہ وہ ریلیٹو اسٹیٹ جو ہے ریلیجن کی, ریلیٹو اسٹیٹ آف religious content is actually derived from the absolute state which is called Quran and which is called Sunnah. اب یہ 2-3 چیزیں ہی بن جاتی ہیں آپ کے سامنے بنیادی طور پہ, جس کی روشنی میں یہ سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں. اور یہ مفتیان آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی غیر اسلامی طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا؟ انہوں نے بھی انہی چیزوں میں سے اپنے ریفرنسز رکھ کے ایف آئی آر کاٹی ہے. اب جب یہ ڈیفینڈ کریں گے تو کیا غیر اسلامی وہ بھی انہی 3-4 چیزوں میں سے نکال کے کریں گے؟ تو ان 3-4 چیزوں میں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے. There is no escape from this other than a plea of mercy or a request to forgive. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی ہم لوگوں نے ایجاد کی ہیں معافیاں اور توبہ کے دروازے. اگر میں آپ کو 3-4 ایسے ریفرنسز دے دوں جو خلفائے راشدین, اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کے ادوار کے ایسے قصے ہیں, تو آپ کا چینل ایکسٹریمزم کے زمرے میں آ جائے.
کہ ادھر تو ایسی یار کوئی بھائی گنجائش ہی نہیں وہ ہوتی تھی. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو تھا کہ تم کیا دل میں بیٹھ گئے تھے, دل میں دل چیر لیا تھا تم نے اس کا جس نے کلمہ پڑھا تھا نہیں نہیں کافر نہیں، نے. رکے رکے دیکھیں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز، میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اف وی گو انٹو دی ڈیٹیلز، trust you me, you best have me on your side of the advocacy. If I am on the other side of the advocacy, I am a very dangerous man in that sense. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو ادھر سے ہی دلائل نکال کے بتاؤں گا کہ کہاں سے کیا. میں ایسی کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس وقت کہ جو لوگوں کے دل و دماغ میں کہیں کوئی انجینئر صاحب کی پروفائل کے اوپر کوئی ٹینٹ کر دے ان کا امیج. I don't want to do that. Right now I want the best for engineer محمد علی مرزا. although میں آپ کو سچے دل کی بات بتاؤں، یہ میرا دین کا، میری اخلاقیات کا، میری تربیت کا، انسانیت کے ناطے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بہت مرسی کے ساتھ اور بہت رحم کے ساتھ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اس پروسیس ہونا چاہیے، تاکہ ان کو آل دا روم ان دا ورلڈ ملے کہ ہم ان کی جان کو بھی بچا سکیں اور ان کے اوپر کوئی ایسا ڈیمیج نہ آنے دیں جو قانونی یا غیر قانونی طریقے سے آ سکتا ہے، وہ نہیں آنا چاہیے. یہ ہمارا انسانیت کے ناطے تقاضا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے تقاضا ہے، پاکستانی ہونے کے ناطے تقاضا ہے، اور میرے جس گھر کی تربیت کا تقاضا ہے کہ میں جتنا ان کو بچا سکوں بچاؤں، لیکن میں بے بنیاد نہیں بچا سکتا. دوسری چیز، ورنہ انجینئر صاحب یا ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے الفاظ کئی مکاتب فکر کو، کئی لوگوں کی عقیدت کے زیر سایہ لوگوں کو باقاعدہ تیروں کی طرح گھائل کر چکے ہیں، یہ تو وہ جب آئیں خیر سے باہر تو ان کو اس چیز کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اتنی تلخ زبانی کے باوجود ان کے ڈیفنس میں ذریعہ ہاشمی جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، دعا گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرے. ورنہ انہوں نے خیر کے فیصلے نہیں سنائے ہوئے اپنے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اپنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے. انہوں نے خیر کے فیصلے سناتے ہوئے، وہ کہتے ہیں نا کسی کا جنبش قلم جو ہے، وہ انہوں نے یہ نہیں سوچا ہے اس وقت بولتے ہوئے کہ وہ کسی کے بابا کہہ کے تضحیق کر رہے ہیں، کسی کے بزرگ کو، کسی کے باپ کو، کسی کے بڑے کو، کسی کے مذہبی پیشوا کو انہوں نے نہیں یہ سوچا ہوا. یہ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ وین ایور ہی کمز آؤٹ انشاءاللہ خیر سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے اور کسی سستی سی چھوٹی سی چیز پہ بچا لے، ان کا کوئی بڑا نقصان بھی نہ ہونا، ان کو کوئی سخت سزا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے بچائے. لیکن جب وہ آئیں گے تو میری یہ دعا ہے، اور یہ کلپ بے شک آپ سیپریٹ سے نکال لیں، میری ریکویسٹ بھی ہے ان سے کہ اس کے بعد وہ اپنے لہجے میں وہ انسانی تقاضوں کو سب سے پہلے لے کے آئیں، انسانی تقاضوں کو، اس کے بعد اخلاقی تقاضوں کو لے کے آئیں، اس کے بعد وہ مذہبی تقاضوں کو لے کے آئیں، اس کے بعد وہ مذہب کے اندر عقیدت کے تقاضوں کو لے کے آئیں. کیونکہ اتنی تلخ زبان جو ہے کبر کے زمرے میں آتی ہے، جتنی تلخ وہ محکمانہ زبان سے آپ کسی کے بزرگ کو جب آپ کہتے ہیں نا، ویسے میں اپنے فلسفہ سامنے رکھوں تو میں جتنی مرضی گنجائش سے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ آپ اسے نگیٹ کر سکتے ہیں، میرا فلسفہ ہے، میری رائے ہے، میری اپینین ہے، میری سوچ ہے. میں جب آپ کے بڑوں کو اپوز کروں، آپ کے بڑوں کو باقاعدہ نگیٹ کروں، تو اس ٹائم مجھے تھوڑا سا یہ لحاظ کرنا چاہیے کہ میں ایک تو کسی کے بزرگ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، دوسرا تضحیق آموز لہجے میں کہہ رہا ہوں، پھر تو میں نے نیچرلی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ میں اس کو کنونس کر سکوں. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مکافات عمل کی صورت میں آپ کے آگے آتی ہیں. اس لیے آئی وڈ ریکویسٹ کہ وہ اس کو بہتر کریں جب باہر آئیں، اور جو سن رہے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا تیر مارا ہے ان کی ڈیفنس میں آ کے، تو وہ تھوڑا سا اس پورے معاملے پہ نظر ثانی کریں، دیکھیں، سمجھیں، اور کوئی ایویڈنس لے کے آئیں، کوئی ایسا ایویڈنس لے کے آئیں. میں اگر ایویڈنسز کہہ رہا ہوں تو میں ایویڈنسز کہہ رہا ہوں فرام دا ہسٹورک ایویڈنسز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم اینڈ دین خلفاء راشدین ٹائم اینڈ دین اہل بیت علیہ السلام زون، ادھر سے کہیں سے کوئی ایسے مرضی کا ایلیمنٹ لے کے آئیں، اور کوئی کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، ابھی کوئی ان سے رابطہ کرے اور ان سے کہے کہ یہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے بیہاف پہ کہ آپ معافی مانگیں اور آپ اپنے گفتگو کو ریورٹ کریں، اس ویڈیو کو بھی ریموو کریں، آ کے باقاعدہ ایک کمٹ کریں کہ آ کے باقاعدہ ایک آفیشیل بیان دیں گے، اور آئندہ سے اپنی گفتگو کو نہایت اچھے جتنی کوشش کر سکتے ہیں، کسی کو زبردستی تو اچھے الفاظ نہیں سکھائے جا سکتے، لیکن وہ کوشش کریں کہ جتنے اچھے الفاظ وہ پک کر سکتے ہیں وہ اچھے الفاظ کریں. قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ احسن طریقے سے، قرآن حکیم میں تو اتنی سخت آیت ہے، اتنی سمپل آیت ہے باسط بھائی، جو ہم نے آپ کے پروگرام میں ڈسکس بھی کی ہے، کہ آپ کسی ملحد سے بھی گفتگو کر رہے ہیں تو میرے بات سمجھیے گا، کسی ملحد سے بھی گفتگو کر رہے ہیں تو طریقہ احسن رکھیں. آپ تو مومنین کو، مسلمانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے احسن طریقہ نہیں رکھ رہے، آپ ملحدین سے کیا گفتگو کریں گے؟ مسلمان سے تو ڈسکس کرتے ہوئے ویسے ہی آپ کا
ادب آ جانا چاہیے کہ یہ میرے نبی کو ماننے والا ہے, یہ میرے اللہ کو ماننے والا ہے, یہ میرے اہل بیت کو ماننے والا ہے, یہ تو مجھے ویسے ہی پیارا ہے. ٹھیک ہے, اگر میرا بچہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے, میرے والد صاحب کی بھی کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اس راستے پہ, لیکن میں نے تمیز طریقے سے, ادب سے, پیار سے, محبت سے سمجھانا ہے کسی. کیا پتا وہ قرآن کی آیت ہے کہ تم میں سے کون ہدایت پہ, یہ اللہ جانتے ہیں. ہم کا اگر یہ ہدایت کا میکینزم یہ اللہ کے پاس ہے تو ہم یہ اتنے رونت سے ہمیں یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو آئی ڈونٹ نو میری ہماری پوری ڈسکشن سے کیا نکلا ہے لوگوں کے لیے, لیکن میری طرف سے باٹم لائن یہ ہے کہ آئی وڈ اونلی وانٹ گڈ to prevail in this, mercy to prevail in this, for better things for engineer Muhammad Ali Mirza sahab, but satisfying the opponents also. سیٹسفائنگ دی اپوننٹس آلسو. کسی نے اس حد پہ جا کے ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی ہے تو اس کی دل شکنی ہوئی ہے تو اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. جسٹس ہی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ون سائیڈڈ جسٹس دے دے. جسٹس یہ ہو کہ جس کو لگا ہے کہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اس کو کنونس کرے گا جج بھی اور یہ ان کا موکل بھی کہ جی ایسا نہیں ہے, اور وہ کنونس ہوں اور آئندہ کے لیے اس چیز کی تنبیہ ہو, اور ان کو آئندہ ان کو یہ بتایا جائے کہ آئندہ برائے مہربانی ذرا پیار محبت سے گفتگو کریں. ذریعہ صاحب, اچھا ذریعہ بھائی, اس کو اگر آپ کہیں گے تو میں ایڈٹ میں ڈیلیٹ کر دوں گا, لیکن آپ کا جو پوری کانورسیشن سے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ فائنلی آپ کی جو ٹلٹ ہے وہ اسی طرف ہے کہ غلطی ہوئی ہے اور معافی مانگ کے ہی باہر نکلنا ہوگا. یہ میں صحیح سمجھا؟ آپ بے شک ایڈٹ مت کریں. میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی یا کٹوائی, نہ میں ایف آئی آر کے حق میں کوئی بیان دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے میرا سٹینس یہ نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پبلک اوپینین دیتے ہیں اور پیپلز پرسن ہو جاتے ہیں, جب آپ یعنی ایک عام آدمی سے ہٹ کے ایک عام آدمی کی آواز بن جاتے ہیں, جب آپ ایک سپیکر بن جاتے ہیں, چاہے ریلیجس سپیکر ہوں, چاہے موٹیویشنل سپیکر ہوں, چاہے آپ پولیٹیکل اینالسٹ ہوں یا کچھ ہو, جو ٹیچر ہیں, جب آپ پبلک بن جاتے ہیں تب آپ کے پاس سرٹن اختیارات آپ کے پاس ذمہ داری کے ساتھ آتے ہیں. یعنی میرے پاس اختیار تو ہے, میں مائک یوز کر رہا ہوں, لیکن پھر میں نے ذمہ داری پوری لینی ہے کہ اس مائک سے جو چیز ڈیلیور ہوئی ہے اس کا کانسیکوینس میں نے برداشت کرنا ہے. میں نے مائک پہ الزام نہیں لگانا کہ نہ مائک ہوتا تو نہ میری آواز جاتی. میں نے پھر خود بھی الفاظ کو کوبرا سانپ بولتے ہیں خود بھی مائک کو. سوری, میں نے کہا وہ انجینئر صاحب بھی خود بھی مائکس کو کوبرا سانپ کہتے ہیں, سیم کانسیپٹ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں. ہاں, اب وہ کوبرا سانپ ڈس گیا نا ان کو. اب دیکھیں میرے ہی الفاظ نے مجھے کانسیکوینسز دکھائے ہیں نا, تو پھر وہ غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے گستاخی کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی ایک ایسی بات جو جب ریفلیکٹ ہو کے آئی تو کیا سے کیا بن کے ان کے اوپر وار بن کے آ گئی انہیں کی بات. تو غلطی کا مطلب یہ ہے کہ سورس کیا تھی, سورس وہ جملہ تھا. اب ان کو تردیدی بیان جو دینا ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ نہیں دینا کہ ان سے خدا نہ خاصہ گستاخی ہوئی تھی, یہ کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں الفاظ کا چناؤ بہتر کر سکتا تھا. نیت تو میری کبھی تھی ہی نہیں گستاخی کی, میرے الفاظ کے چناؤ نے کسی کے دل و دماغ میں ایسا تاثر ڈالا ہے جو میں قطعاً نہیں سامنے لے کے آنا چاہتا تھا. ایسا کوئی نہ میرا مقصد تھا نہ میری کوئی نیت تھی, یہ بیان ان کا نہیں آیا. تو ذریعہ بھائی گیون انجینئر صاحب کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو پھر تو ان کی تو ساری بات مطلب چینل ہی پھر بند کرنا پڑ جائے گا, کیونکہ وہ تو ان کی ہر ویڈیو سے کسی نہ کسی کا دل دکھتا ہی ہے, چاہے وہ بریلوی ہو چاہے کسی دیوبندی نہ ہو کسی, چاہے دیکھیے وہ کسی نہ کسی کا. یہ اچھا آپ نے پوائنٹ کیا, میں نے پہلے بھی گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ ہم سب کو تو سیٹسفائی نہیں کر سکتے, لیکن ایز اے اسپیکر, ایز اے پیپلز پرسن آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو سچی بات بتاؤں باسط بھائی, میں ایک ہمارے کرسچن کمیونٹی ہے, میرا ان کے ساتھ ایک ریگولر 2-3 مہینے میں ایک سیشن ہوتا ہے. اب آپ میری بات سمجھیے گا, وہ کرسچن کمیونٹی ہے, ان کو پتہ ہے ذریعہ ہاشمی جو ہے وہ بائی پریکٹس ایک مسلمان ہے. وہ مجھے بلاتے ہیں, میں ان سے بائبل ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں, وہ عزت دیتے ہیں, میں ان کو بائبل ایکسپلین کر کے دے رہا ہوتا ہوں, اور میں بائبل سے باہر نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ میرا ٹاپک بائبل کے اخلاقیات ڈسکس کرنا ہوتا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ اخلاقیات اور میرے نبی کی اخلاقیات بالکل کامن ہے. ایسی کوئی اخلاقی چیز ہے ہی نہیں. اخلاقیات, the absolute morals, absolute morality remains the same according to me, as long as you have the ethical lens to look at it from. آپ اپنے ایتھیکل لینس سے ایبسولوٹ مورالٹی ڈھونڈنا چاہیں تو ہر ریلیجن کی ایک مورالٹی آپ کو ایبسولوٹ مورالٹی کی طرف لے جائے گی, جو ہے ریلیٹیو مورالٹی, لیکن ایبسولوٹ مورالٹی سب کی کامن ہے. اب میں جب ان کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں باسط بھائی, تو میرے
آتے آتے کئی الفاظ رکتے ہیں، میں چینج کرتا ہوں اپنے دماغ میں، ان کو فلٹر کرتا ہوں، بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر کر کے میں ان ایڈریس کرتا ہوں، تو اس کے بعد وہ ان کے ساتھ اللہ حافظ ہوتا ہے میرا، ورنہ وہ مجھے سٹیج سے اتار کے میرے اتنے ٹکڑے کر سکتے ہیں جتنے وہ گن سکیں. پوائنٹ میرا کیا ہے، آپ نے جب آڈینس دیکھنی ہے نا اپنی، باسط بھائی، انجینئر محمد علی مرزا ہوں یا جاوید احمد گامدی صاحب ہوں، ساحل ادیم ہوں یا مفتی طارق مسعود ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دین کی دعوت کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ کہتے ہیں، جس کو ڈینائی نہیں کر سکتے یہ چاروں لوگ جو نام میں نے دائی ہے، منشن کیے ہیں، یہ دین کے دائی ہے. داعی ہیں، یہ دین کی دعوت دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ان میں سے کوئی شخص دین کی دعوت دیتے ہوئے کسی بھی اخلاقی ایسپیکٹ کو نظر انداز کرے گا، وہ غلطی کے ہی زمرے میں آئے گا. میں گستاخی نہیں کہہ رہا، مسٹیک کہہ رہا ہوں، وہ مسٹیک کے زمرے میں آئے گا. اس سے ریورٹ کر کے واپس آ کے معافی مانگنے میں کوئی انا نہیں ہرٹ ہوتی آپ کی. آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کون سا عقل کل ہے، آپ کون سا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے نبیوں کی طرح ڈائریکٹ انسٹرکشن لے رہے ہیں. آپ عام آدمی ہیں، آپ نبی کے بعد کے بہت بعد کی امت کے لوگوں میں سے ہیں. آپ کو تو انسٹرکشنز ڈائریکٹلی نہیں آئیں گے، آپ تو اپنے تجربے سے سیکھیں گے، اپنے مطالعے سے سیکھیں گے، اپنے مشاہدے سے سیکھیں گے، کر کے لوگوں سے انٹریکٹ کر کے سیکھیں گے. اور دین کی دعوت دینے والے کی آڈینس مسلمان نہیں ہوتی. یہ میں ذرا ایک دفعہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دین، اب میں اسلام جو ہے کس کو سکھاؤں گا؟ جس کو اسلام نہیں پتا. یا تو مجھے شک ہے کہ میرے ہی ملک کے مسلمانوں کو اسلام نہیں پتا، اس لیے میں اپنے ملک کے مسلمانوں کو اسلام سکھا رہا ہوں. سمجھیے گا میری بات. یا مجھے امید ہے کہ میرا میسج ایسے گھروں میں بھی جائے گا جہاں اسلام نہیں پریکٹس ہوتا، جو کسی اور دین یا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ میری کسی بات کو سن کے سمجھ کے میرے دین کی طرف راغب ہو جائیں گے. دین کی دعوت کے یہ دو بنیادی ایسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک، اپنے لوگوں کو دین کی فہم میں اوپر بلند کرنا، ان کا معیار بلند کرنا، اور ایک اپنے دین سے باہر لوگوں کو اپنے دین کی خوبصورتی اور موریلٹی اور ان کے لاجک اور ان کی خوب یعنی پریکٹیکلٹی کے ساتھ ان کو دکھانا کہ آپ آ کے دیکھیں ہمارے دین کو، ہمارے دین میں آ کے دیکھیں، ہمارے لوگوں سے مل کے دیکھیں، ہمارے معاشرے میں آ کے دیکھیں کہ ہم کتنا خوبصورت دین دیتے ہیں، اس میں جسٹس اور سب چیزیں پائی جاتی. یہ دو آڈینس ہوتی ہے آپ کی باسط بھائی. ان دونوں آڈینس میں، اور جو دوسری ہے وہ براڈر آڈینس ہوتی ہے، اس میں ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نان بلیور ٹوٹلی، کوئی کرسچن بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے، کوئی سکھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی یہودی بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی بھی معیار کو نظر انداز نہیں کرتے جب آپ کی آڈینس کا اسپیکٹرم اتنا بڑا ہو جاتا ہے. ایسے میں اگر آپ سر سے کوئی گستاخی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ گستاخی غلطی وہ ہے کہ جو کچھ کسی قسم کی بھی گستاخی ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ ڈائریکٹلی ٹو دا، مسٹیک ہے بس. یا اٹس اے مسٹیک، اٹس این آنےسٹ مسٹیک. اوکے، ٹھیک ہے.